السلام علیکم جی۔ پاکستان کا جو سیاسی ہلہ گلہ تھی وہ ختم ہو گئی۔ میاں شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھا لیا ایز اے وزیر اعظم۔ ان کا پہلا اسپیچ تھا، اس میں کچھ چیزیں کافی اچھی تھی۔ میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے جانب سے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے ملازمین کو کسی حد تک ترجیح دی ہے یا ان کی مفاد کی بات کی ہے۔ اس سے پہلے اگر مسلم لیگ نون ہم دیکھیں تو اس میں صنعت کار سرمایہ داروں کو زیادہ پروٹیکٹ کیا کرتا تھا۔ نون لیگ پہلی بار ایسا دیکھنے میں آیا کہ نون لیگ نے کی حکومت کی پہلے اسپیچ میں انہوں نے ملازمین کی تنخواہ بڑھا دی، اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ میاں شہباز شریف نے تمام اپنے کولیشن کے لوگ ہیں جو حمایتی ہیں، جو اتحادی تھے، ان کا شکریہ ادا کیا، فرداً نام لے کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ شروع ہوا ہے، سمجھے کہ ایک اتحادی حکومت شروع ہوئی ہے جسے قومی حکومت کہا جاتا ہے۔ یہ قومی حکومت کی باتیں آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے سے چل رہی تھی، جب معاملات بگڑ رہے تھے اور مولانا فضل الرحمن صاحب دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے، تب بھی قومی حکومت کی باتیں ہو رہی تھی۔ لیکن اس ٹائم نون لیگ کا جو نواز شریف کا دڑا تھا یا اس کے جو گروپ کے لوگ تھے، انہوں نے قومی حکومت کی مخالفت کی، مریم نواز نے مخالفت کی اور اثر نو انتخابات کی بات کی۔ ہمارال جو پیپل پارٹی کی حکومت بدلنے کی جو ہے وہ پہ تھی، وہ نئے انتخابات کے حق میں نہیں تھی۔ پیپل پارٹی قومی حکومت کے حق میں تھی۔ یوں سمجھیں کہ بدیر آیت لیکن قومی حکومت ہی آئی، تھوڑا لیٹ ہوا، اس ٹائم نہیں مانے لیکن ہو گیا۔ مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ نون لیگ کا شہباز شریف کا جو موقف ہے وہ پی ایم ایل این میں نواز شریف اور مریم نواز نے تسلیم کر لیا، تو یہ معاملہ آگے بڑھا اور آج قومی حکومت بن گئی ہے۔ شہباز شریف کی اسپیچ جو ہے کافی اچھی تھی، سننے میں بھی اچھا لگ رہا تھا، بہت سی چیزیں تھیں جو انہوں نے ایڈریس کر لی ہے۔ لیکن مجھے جو مسنگ لگی ایز اے بلوچستانی، ایز اے بلوچ جرنلسٹ، مجھے ایسا لگا کہ بلوچستان نظر انداز تھا اس اسپیچ میں، اور کہیں پہ بھی بلوچستان کے معاملات ڈسکس نہیں ہوئی ہے، اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ پھر آپ یہ کہیں گے کہ جی پھر تو کے پی کے کا بھی ذکر نہیں ہوا، پنجاب کا بھی نہیں ہوا، سندھ کا بھی نہیں ہوا۔ آپ کا یہ سوال بھی اپنی جگہ برجا ہو سکتا ہے، لیکن میں ایک چیز کہوں گا، وہ اس لیے کہ بلوچستان ایک آڈ ایشو ہے۔ بلوچستان میں معاملات بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں بلوچستان میں، باقی صوبے میں وہ مسائل موجود نہیں ہیں جو بلوچستان میں ہیں۔ اور یہی جماعتیں جو آج حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ہمیشہ کہتی رہی ہیں کہ بلوچستان کا معاملہ، بلوچستان کے ایشوز قومی ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ باقی صوبوں میں اس طرح کے ایشوز نہیں تھے، نہ ہیں۔ تھوڑے بہت معاملات ہیں ایم کیو ایم کے، وہ ظاہر ہے کہ ایک شہر کراچی یا ایک دو شہروں حیدرآباد وغیرہ سے جڑے ہوئے ہیں، پورا صوبے کا ایشو نہیں ہے۔ بلوچستان میں پورے صوبے کا ایشو چل رہا ہے۔ وہاں پہ سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ مسنگ پرسن کا ایشو ہے۔ اس کو مجھے جو لگ رہا تھا کہ نو منتخب وزیر اعظم لاپتہ افراد کے معاملے کو ایڈریس کریں گے اور اس میں کچھ نہ کچھ اپنا آؤٹ پٹ دیں گے اسپیچ میں۔ عملاً شاید نہ دے سکیں لیکن اسپیچ میں دیں گے، لیکن وہ نہیں ہوا۔ پھر یہ بھی ہے کہ دیکھیں، بی ایم پی نے عمران حکومت اس لیے چھوڑ دیا، اس کا اتحادی ہونے سے الگ ہوا، تو ادھر بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ جی بلوچستان کے جو ایشوز ہیں وہ عمران حکومت ان کو سنجیدہ نہیں لے رہی ہے، ان کو حل کرنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے۔ اس میں بھی جو سر فہرست اگر آپ بتائیں بلوچستان کے دیگر معاملات ایشوز کے ساتھ، لاپتہ افراد کا جو معاملہ تھا وہ بی ایم پی کے 6 نکات میں ٹاپ آف دا لسٹ تھا۔ جب بی ایم پی نے حکومت چھوڑی، عمران خان حکومت کے اتحاد سے الگ ہو گئی، تب بھی بی ایم پی کی لیڈرشپ کا یہ موقف تھا کہ انہوں نے لاپتہ افراد کے معاملے پہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور باقی بھی معاملات میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، اس لیے ہم نے چھوڑ دیا۔ اب چونکہ بی ایم پی بھی اتحادی ہیں شہباز شریف کے اور پیپل پارٹی کے، تو ادھر بھی شہباز شریف کے
स्पीच में बीएमपी के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज कर दिया गया। बीएमपी के मौक़िफ़ में ज़ाहिर है कि वही लापता अफराद शामिल है, तो इसमें मुझे थोड़ा सा मिसिंग लगा। इसलिए बलूचिस्तान के इशू को मैं बाकी सूबों के इशू से थोड़ा ज़्यादा या अहम मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अहम है। और इसके अलावा देखें, रेकॉर्डिंग का हालिया जो मुआहदा हुआ, इमरान खान ने जाते जाते जो रेकॉर्डिंग का मुआहदा कर लिया, उस पे भी कोई ऐसा नहीं कहा गया कि क्या करना है आगे। इसी को कंटिन्यू लगता ऐसा रहा है कि यही मुआहदा कंटिन्यू होगा आगे, और उसमें कोई ऊंच नीच नहीं हुई। सबसे फिर अहम बात ये भी है कि सीपेक से मुतालिक शहबाज शरीफ साहब ने स्पीच तो की, उन्होंने पाक चाइना दोस्ती की मिसालें दी और उसको मज़ीद मजबूत करने के उस पर ज़ोर दिया कि उसको मज़ीद मजबूत करेंगे। लेकिन चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात सीपेक से जुड़े हुए हैं, और सीपेक का जो महवर है वो बलूचिस्तान है। यहाँ पे भी बलूचिस्तान का फिर मामला आ जाता है। तो शहबाज शरीफ साहब ने सीपेक से मुताल्लिक बात करते हुए भी बलूचिस्तान का ज़िक्र नहीं किया, यानी वो भूल गए बलूचिस्तान में कि सीपेक ग्वादर में होना है, और ग्वादर ही महवर है सीपेक का, और लाएमल क्या होगा इस साल 1.5 साल में मौजूदा मखलूत हुकूमत का, इत्तेहादी हुकूमत का, ये भी उन्होंने नहीं बताया। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बलूचिस्तान इससे पहले भी नज़रअंदाज थी, अब भी नज़रअंदाज है, आगे भी नज़रअंदाज होगा। जो पॉलिसी बयान आज़म का आया उसके तौसर से मैं बात कर रहा हूँ। तो काया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाराने का। मुझे जो लगता है कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ वही कुछ हुआ। फिर देखें ना, अगर बीएमपी के 4 वोट ना होते तो मौजूदा हुकूमत वजूद में ही नहीं आती, और साथ में बाप के भी 5 वोट ना होते तब भी मौजूदा हुकूमत वजूद में ना आती। गो कि एमक्यूएम वाले कहते हैं कि हमने आखिरी सपोर्ट दिया तो मौजूदा हुकूमत बन गई, लेकिन मेरे ख़्याल में ज़्यादा जो वज़न है वो बलूचिस्तान का है, उसमें बीएमपी और बाप को मिला के ज़्यादा वज़न बनती है मौजूदा हुकूमत बनाने में। तो लग ऐसे रहा है कि बहरहाल मायूसी हो गई कि बलूचिस्तान के मुतालिक मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत का कोई पॉलिसी नहीं है, ना उन्होंने कभी अब तक सोचा है। जो स्पीच से मुझे लगा ये सूरत हाल है बहरहाल बलूचिस्तान से मुतालिक। अब बातें देखना ही होगा कि आया पीपल पार्टी और नून लीग, दो जमातें जो हमेशा आमने सामने रहे हैं, वो आपस में चल सकेंगे 1 साल 1.5 साल में। मुझे ज़ाती तौर पर लग ऐसा रहा है कि इनका चलना काफ़ी मुश्किल होगा, पीपल पार्टी का और नून लीग का, क्योंकि पीपल पार्टी ने नज़रें जमाई हैं पंजाब पर। पंजाब में अक्सरियत और पजीराई है नून लीग का, तो ज़ाहिर है जहाँ पे एक पार्टी की पजीराई ज़्यादा है, अगर दूसरी पार्टी ने वहाँ पे नज़रें जमाई हुई हैं तो इसका मतलब ये है कि वो वहाँ पे इलेक्टेबल्स ही तोड़ने की कोशिश करेगी। तो पीपल पार्टी की भी यही कोशिश है, आसिफ अली जरदारी साहब की भी यही कोशिश है कि पंजाब में कुछ ना कुछ इलेक्टेबल्स को तोड़ा जाए। ज़्यादा नहीं हो सकता, कम से कम 10 से 15 लोग ऐसे इलेक्टेबल्स हों जो पंजाब से मुंतखब हों और पीपल पार्टी का साथ दें और पीपल पार्टी में शामिल हों। तो ये आंकड़ा जो है पंजाब का चलेगा पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। ज़ाहिर है कि मरकज़ में जिसने हुकूमत करनी है उसको पंजाब में अपने पंजे गाड़ने होंगे। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पंजे बड़े मजबूत हैं पंजाब में, ये आंकड़ा चलेगा।
یہ ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ ساتھ چل پائیں گے. اگر چل بھی لیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ بطور وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے بہت کمزور ہیں پیپل پارٹی کے سامنے. نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کے پارلیمانی ہسٹری کا سب سے کمزور ترین اگر کوئی وزیر اعظم آیا ہے وہ میاں شہباز شریف ہی ہیں. گو کہ کہا جاتا ہے کہ ایک ٹائم پہ جنیجو صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ کمزور ترین وزیر اعظم ہیں، لیکن شہباز شریف ان سے بھی زیادہ کمزور ہیں. پھر مشرف دور میں ہمارے جمالی صاحب مرحوم کی حکومت کو بڑا کمزور وزیر اعظم سمجھا جا رہا تھا ان کو. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنے جمالی صاحب سے بھی کمزور وزیر اعظم ثابت ہوں گے، کیونکہ ان کی حکومت کے جو شاخیں ہیں وہ بیساکھیاں آپ کہیں اس کو بیساکھیاں ہیں، وہ چھوٹے اور بڑے ایک بڑی جماعت اور باقی چھوٹے چھوٹے جماعتوں کے سہارے پہ اس وقت کھڑی ہے. کوئی بھی وزیر اعظم افورڈ نہیں کرے گا کہ وہ پیپل پارٹی کو ناراض کرے یا ایون کہ ایم کیو ایم کو ناراض کرے یا بی اے پی کو ناراض کرے یا بی ایم پی عوامی کو ناراض کرے. ایسا میرے خیال میں کسی ایک بھی جماعت کو اگر ناراض ہو گئی تو یہ حکومت لڑکھڑا جائے گی. حکومت کے لڑکھڑانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر جلد از جلد الیکشن ہوں گے. فی الحال تو نون لیگ کی حکومت یا موجودہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ریفارمز لائیں گے. ممکن ہے کہ 2023 تک یہ ویٹ نہ کریں، جولائی جون تک یہ اپنی بجٹ وغیرہ بنا کے پیش کر کے اس کے بعد وہ الیکشن کی طرف چلے جائیں تو تب ممکن ہے کہ تھوڑے بہت چیزیں وہ مل کے کر سکتے ہیں. اس کو 1 سال یا 1.5 سال جتنا بھی مدت باقی ہے اگر اس طرف چلا جائے گا تو مزید یہ حکومت کمزور ہوگی. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم بیٹھ کے حکومت کی کمزوری اور مضبوطی کی بات کریں بطور ایک بلوچستانی، ہمارے لیے نہ اس کا کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے. عمران خان کا حکومت ختم ہونے کا بعض بلوچستانی ہمیں نہ کوئی نقصان ہوا نہ ہمیں کوئی فائدہ ہوگا. اسی طرح شہباز شریف کے وزیر اعظم ہونے سے بطور بلوچستانی نہ ہمیں کوئی فائدہ ہے نہ ہمیں کوئی نقصان ہے. گو کہ بہت سے لوگ شاید یہ کہیں کہ جی جمہوری عمل ہوا اور ایک نئی حکومت آئی اور اس میں تمام اسٹیک ہولڈر جو ہیں پارلیمانی وہ اس میں شامل ہیں. اس میں بلوچستان کی کب بھی ایک حصہ ہے تو ٹھیک ہے وہ تو ہے، لیکن اب یہ دیکھنا بھی ہے کہ بی ایم پی وہ حکومت کا حصہ بنے گی، وزارتیں وغیرہ لے گی. باپ تو ڈیفینیٹلی لے گی، ظاہر کہ باپ نے وجہ سے کیا ہے، لیکن بی ایم پی آیا لے گی یا نہیں لے گی یہ ذرا دیکھنا پڑے گا. اگر بی ایم پی کسی مرکزی عہدے میں آ گئی تو ان کو کوئی کابینہ میں شامل کیا گیا، بی ایم پی پہ پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے بجائے یہ کہ وہ آزاد حیثیت اپنا برقرار رکھے اور صرف حمایت کی حد تک وہ برقرار رہے. اگر حکومت میں آئے گی تو اس پہ بھی ذمہ داریاں زیادہ ہو سکتی ہیں. جب ذمہ داریاں زیادہ ہو سکتی ہیں تو لوگ امیدیں بھی زیادہ رکھیں گے، اور سب سے بڑا جو امید ہے وہ لاپتہ افراد کا ہے. اگر پھر مزید پریشر ہوگا بی ایم پی پر کہ وہ لاپتہ افراد کے معاملے پہ اپنا موقف مزید آگے بڑھائے، تو مجھے نہیں لگتا کہ بی ایم پی موجودہ دور میں اور موجودہ حکومت سے میاں شہباز شریف کی حکومت سے لاپتہ افراد کے مسئلے کو حل اگر نہ کر سکے کسی حد تک اس کو آسان بنا سکے. مجھے ذاتی طور پر نہیں لگ رہا ہے اور آثار بھی ایسے نظر نہیں آ رہے ہیں. تو یوں سمجھیں کہ ہم جتنا بھی ڈول پیٹیں بطور بلوچستانی، ہمارے لیے شہباز شریف وہی ہوں گے جو عمران خان تھے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار ہے، اس سے پہلے بھی نون لیگ کی حکومتیں بھی آئی ہیں اور پیپل پارٹی کی حکومتیں بھی آئی ہیں اور گزری ہیں. تو سابقہ ریکارڈ کو دیکھا جائے تو بلوچستانی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ شہباز شریف بلوچستان کے
مسائل پہ بلوچستان کی مشکلات کو تھوڑا آسان کر پائیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنے اس رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔